ویلکم بیک. نئے انتظامی یونٹس یا صوبوں کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس پہ آج ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی انٹری بھی دیکھی ہے اور محمود مولوی صاحب نے ایک لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے. آج ہم نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا حصہ ہیں ان کو دعوت دی ہے. عمران اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جو باتیں محسن نقوی صاحب نے کی سسٹم ناکام ہونے کی، اب آپ بھی سب لوگ وہی بات تقریباً چلیں. اگر ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے؟ دوسرا، صوبوں کی بات اور نئے انتظامی یونٹس، کیا یہ ایک ہی بات ہے یا صوبے موجود رہیں گے اور انتظامی یونٹ اس سے الگ کوئی چیز بنائی جائے گی؟ شکریہ گورنر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم ناکام وہ ہوتا ہے جو کبھی کامیاب ہوا ہو. ٹھیک، یہ سسٹم تو کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں، تو فرام دا بگننگ یہ ناکامی کی طرف جا رہا تھا. اس میں نمبر ون جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ پبلک ریپرزینٹیو پبلک گورنمنٹ نہیں ہے. جب ہم سسٹم کو کہہ رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ اس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں نا تو اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان قیام ہے پاکستان کے بعد سے آج تک ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے اور ہر حکومت کی خواہش بھی یہی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ رہے. وہ ون پیج والا قصہ آپ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ون پیج اور سیم پیج کی کہانی گاتا ہے، اور جیسے وہ باہر نکل جاتا ہے یا پیج پھٹ جاتا ہے تو وہ اس کو سارا سسٹم خراب لگنے لگتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے نا. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں موجودہ نظام مطلوبہ نتائج نہیں دے رہا، عوام تک سہولت نہیں پہنچ رہی. میں کوئی بلیم گیم اس وقت کھیل نہیں رہا کہ کس کی وجہ سے کیا ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو سسٹم رائج ہے یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. ٹھیک، تو اگر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر کوئی بہتری لا سکیں یا تبدیلی لا سکیں تو ہم سب کو سارے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ہم ایک اس کو لسانیت کی طرف لے جائیں اور ایک آگ لگا دیں. یہ جو سب کو بیٹھنے والی بات ہے اس میں نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ پہ آتا ہوں. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیا آئیڈیا، کیونکہ ہم نے محسن نقوی صاحب کو کہا جس کو نئے صوبے کہہ لیں، انتظامی یونٹس کہہ لیں، پھر علیم خان صاحب نے ٹویٹ کیا ان کا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. اب آپ لوگ بھی اس میں آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک صوبہ سندھ ہے یا صوبہ پنجاب ہے، کیا پنجاب کے یا سندھ کے کوئی صوبے بنا دیے جائیں یا صوبہ پنجاب رہے گا، صوبہ سندھ رہے گا، نیچے کچھ انتظامی یونٹس بنیں گے؟ اس کو ذرا ڈیفائن تو کریں، آئیڈیا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. اچھا، کہ کیا نظام ہوگا. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہاں یہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، پھر وہ نظام کیا ہوگا اس کے 3-4 آپشن ہو سکتے ہیں. سرے سے نئے صوبے بنائے جائیں، نمبر 1. نمبر 2 کہ انہی صوبوں میں رہتے ہوئے انتظامی یونٹ قائم کر دیے جائیں. نمبر 3 کہ ان دونوں کو چھیڑے بغیر جو ہماری بلدیاتی جو وہ ہیں نمائندے ہیں ان کو اختیارات منتقل کیے جائیں اور حقیقی طور پہ ان کے پاس پیسہ اختیار ہے جیسے دنیا بھر میں میئر کے پاس ہوتا ہے وہ کر دیا جائے. یہ سارا ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. اس میں میں اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ بس یہ ہو جائے، بس یہ بہترین. تو وہ ڈیبیٹ ہو جائے، لیکن پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک، کچھ نہ کچھ پازیٹیو تبدیلی ہونی ہے. اچھا، ڈیبیٹ ظاہر ہے عوام اس میں شامل ہوگی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ڈیبیٹ اس لیول پہ گئی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ عوام میں لے کر جائیں. آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محمود مولوی صاحب ریفرینڈم کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے کچھ دیگر لکھنے والے دانشور بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ریفرینڈم کبھی جمہوری حکومت کے دور میں ہوا نہیں ہے اور کہیں پاکستان کے آئین کے اندر لکھا بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جمہوری حکومت ہے اس وقت ملک میں؟ میں امپریشن تو یہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم کی طرف جائیں یا وہ کوئی آئینی راستہ نکالیں، اور ریفرینڈم بھی آئینی راستہ ہے بائی دا وے، لیکن جب نئے صوبوں کے قیام کے لیے تو آئین میں باقاعدہ دیا ہوا ہے نا کہ کیسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم بحث کرنے جاتے ہیں یعنی اس کو ہم ڈیبیٹ کے لیے کھولتے ہیں تو پھر ہمیں شاید اپنے آئین میں بھی تبدیلی لانی پڑے نئے نظام کی طرف جانے کے لیے. تو یہ سیاسی جماعتیں کیسے قائل ہوں گی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب میں تو صوبہ بننا چاہیے، مزید اس کی تقسیم ہونی چاہیے، لیکن سندھ میں نہیں ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کہتی نہیں کراچی صوبہ بننا چاہیے. یہ جو ساری سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بڑا رد عمل آ رہا ہے، ان کو کیسے بنایا جائے گا؟ وہ بڑی بات ہے کہ جی وہاں ہو یہاں نہ ہو. اگر تو نظام پنجاب کے لیے بہتر ہے تو وہ پنجاب سندھ کے لیے بھی بہتر ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نظام پنجاب کے لیے بہتر ہو دوسرا سندھ کے لیے. اور
دوسری بات یہ کہ اگر تو آپ نے اس کو واقعی عوامی رائے کے حساب سے آگے چلنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بھی کنسلٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک پارٹی ہے تحریک انصاف جو سب سے پاپولر پارٹی ہے پاکستان کی انڈاؤٹیڈلی، اور وہ عوام کے ریپرزینٹیو بھی ہے. کہ جس طرح پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے، آج کمزور سے ہی لیکن کبھی تو طاقتور تھے یا کبھی طاقتور ہوں گے، لیکن عوام کی جماعت تو ہے نا، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. وہی بالکل بات میں تو آپ لیے کہہ سمجھ رہا رہے ہیں کہ یہ جو نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کو ہم ابھی ڈیبیٹ ہی کہیں گے، کہ اس کے اندر وہ جو آپ لوگ بات کرتے رہے ہیں، دیگر بھی بہت سارے لوگ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر بھی بات ہوتی رہی ہے، تو یہ رائٹ تک اس کو انیشیٹ کیا جائے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور ری سیٹ کی جو لفظ ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، تو ری سیٹ کیا جائے پورے کے پورے سسٹم کو. لیکن پہلے تو سسٹم ریسیٹ جو ہے وہ صرف ایک ہی بٹن سے ہوتا تھا جس کا نام ماشاء اللہ تھا. ٹھیک. آج بھی اگر سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ پکڑے تو وہ ماشاء اللہ والا ریسیٹ کا بٹن موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے یا تباہ نہیں ہو گیا، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو مگر یعنی آپ اس کا خطرہ محسوس کرتے ہیں ابھی؟ آف کورس آئی کین سی اٹ. مجھے لگتا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ اسی طرح سے ابرپٹلی چلتے رہے اور ڈے ٹو ڈے فیصلے، اور لیکن اس ملک میں کون سا نظام اس وقت ملک میں چل رہا ہے، عوام کو کون سی سہولیات پہنچ رہی ہیں، کون سی گڈ گورننس ملک میں ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کو، تو یہ الٹیمیٹلی ادھر ہی چلا جائے گا معاملہ. پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ماشاء اللہ کے لوگوں نے مٹھائیاں بٹی عوام نے، وہ بھی اس وقت جمہوری نظام سے تھے. تو کتنی کوئی آپ سمجھتے ہیں جس کو ڈیڈ لائن الٹیمیٹم کہہ لیں کہ یہ ہونا ہے، یہ اب سیاستدانوں کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن ہے، وہ 6 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا، 1 سال کا، کتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا؟ نہیں کریں گے تو پھر جو خطرہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. جلد سے اس کو کریں. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لوگ دے رہے ہیں. اگر کہاں سے آیا 6 مہینے کا ٹائم لائن تو کوئی ہے نہیں، لیکن بس ٹائم لائن اتنی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں اصل، ان کا کب ٹیمپرمنٹ، ان کا کب وہ برداشت کا مادہ ختم ہوا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، یہ جو ریفرینڈم والی بات آپ کر رہے ہیں، پاکستان میں الیکشن جب بھی ہوتے ہیں لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. ہم نے 8 فروری کے الیکشن کو دیکھا، ابھی حالیہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. اگر کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے تو ہم تو آلریڈی ایک بڑی پولرائز سوسائٹی ہیں، بہت سارے تنازعات ہیں، بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ ہم مزید الجھ جائیں گے بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل سلجھیں. دیکھیں، یا تو کوئی آلٹرنیٹ راستہ بتا دیں کہ جی یہ والا سسٹم جو ہے بہتر ہو سکتا ہے، یا پھر یہ وہ نظام ہے جو کوئی ویل کو ری انوینٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ ساری دنیا میں رائج ہے ڈیولوشن آف پاور کا، کہ زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے. اگر جو آپ کے پاس کوئی اور سسٹم ہے، کوئی اور آپ کے پاس سولوشن ہے تو وہ دے دیں. یا تو ڈیولوشن آف پاور ہوگی، نظام بہتر ہوگا، یا یہ ماشاء اللہ کی طرف جائے گا. مجھے تیسرا کوئی معاش میں وہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو بہت ایکسٹریم بات ہے، لیکن ایک بلدیاتی نظام کا آئین اور قانون میں موجود ہے، ایک آرٹیکل موجود ہے. اب پنجاب میں پچھلے 2-2.5 سال سے گورنمنٹ ہے، وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہی، یا وہاں پہ بلدیاتی گورنمنٹ نہیں آئی. جہاں پہ اگر ایگزسٹ بھی کر رہا ہے، جیسے کراچی میں آپ کے شہر میں ہے، وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. جب ایک ڈیبیٹ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بلدیاتی نظام کی بجائے ڈائریکٹ انتظامی یونٹس اور صوبوں کی بات کیوں کی جائے، زور ڈالا جائے، بلدیاتی نظام آیا جائے، مؤثر بلدیاتی نظام ہو جس میں جنرل مشرف کے دور کی مثال دی جاتی ہے. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی ہے کہ ان کو آیا کہ اختیار میئر کو کیسے ملے گا، میئر کو پیسے کس طرح ملیں گے، میئر کے نیچے جو نظام ہے وہ نظام میئر کے تابع کس طرح ہوگا. وہ یہ ٹاؤن میئر کے نیچے نہیں ہے، وہ فلانا میئر کے نیچے نہیں ہے، وہ کنٹونمنٹ میئر کے نیچے نہیں ہے. تماشا لگا ہوا ہے یار. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اگر سب کچھ میئر کے نیچے نہیں ہے تو میئر بھی کیوں ہے؟ پھر میئر کی کرسی ختم کر دیں، کچھ اور نظام چلا لیں. لیکن کوئی سسٹم تو ہو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا، یہ آپ اور میں مل کے یہ فیصلہ نہیں کر رہا آپ کے پروگرام میں کہ کیا نظام ہوگا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کی بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کرنے پر راضی تو ہو جائیں پہلے، پھر ہم اس پہ پروپوزل رکھیں گے کہ جی یہ 3 پروپوزل ہیں، 4 پروپوزل ہیں، اس کے یہ پروز اینڈ کونز ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کریں. اچھا عمران صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جو سارا سینیریو بنا ہے تو کیا کوئی پی ٹی آئی کے لیے بھی اس میں سپیس ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، تو سٹیک ہولڈر تو وہ ہے،
تو ان کو انگیج کیا جائے گا یا ان کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس بنے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس وقت عقل کے ناخن لینے چاہیے. ان کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں آ سکتا ریوائول کا یا بات چیت شروع کرنے کا. آج بھی اگر انہوں نے موقع ضائع کر دیا تو شاید پھر ان کو موقع نہ ملے دوبارہ. اور اسی سلسلے میں اب مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے جیل سے باہر, ان کی کیپیبلٹی کا بھی پتا ہے, کیپیسٹی کا بھی پتا ہے. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اور اگر ہماری اجازت مل گئی اور ہماری ملاقات ہو گئی تو ہم نے خان صاحب سے یہی بات کرنی ہے کہ یہ موقع ہے کہ جس کے اوپر, کیونکہ آئیڈیا آپ کا تھا, ہمیشہ آپ کی خواہش رہی ڈیولیوشن آف پاور کی اور سیکورٹی انتظامی یونٹس کی, تو وہ موقع آ گیا ہے. تو وہ اس سے ہمارا پروگرام بھی امپلیمنٹ ہوگا اور پی ٹی آئی کو دوبارہ ایک بریدر بھی ملے گا. ویسے آپ کوٹ لکھپت جیل جاتے رہے ہیں, باقی جو ملاقاتیں کرتے رہے وہاں تو بغیر پٹیشن کے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہے, تو اس بار یہاں پٹیشن کے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں نہیں ملی اجازت. وہاں کوشش کی آپ نے؟ ہمیں بہت کوشش کی ہم نے, لیکن ہمیں وہاں سے اجازت نہیں ملی. عمران اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنا موقف رکھا ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایک اہم معاملہ جو آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اٹھا, عام طور پر نشاندہی کرنے کے اوپر اپریسیشن ملتی ہے, لیکن لگتا ہے یہ جرم بن گیا. لیکن ایک بریک کے بعد